السلام علیکم۔ انجمن محبان ادب اور بھارت سرکار کا ایک پرتشٹھت سنستھان ہندی ساہتیہ اکیڈمی اور اتنے کم چھوٹے سے دائرے میں اتنی بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیات جہاں جلوہ افروز ہوں، وہاں کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ چونکہ ایک آپ نے ذمہ داری بطور صدر دی ہے تو میں شکریہ آپ کا بعد میں ادا کر پاؤں گا، پہلے میں نعت شریف کی طرف چلتا ہوں۔ ایک یہ تعارف کے لیے ضروری ہے اور وہ نعتیہ ہی پتہ ہلبدی ہو گیا ہے، بس ترمیم ایک آدھ دو لفظ کی عمل کی ہے کہ حسد نفرت کا یہ موسم نہیں ہے، حسد نفرت کا یہ موسم نہیں ہے، عقیدت ہر طرف ہے، غم نہیں ہے۔ یہاں ہر شخص ہے خود میں مکمل، کسی کا قد کسی سے کم نہیں، کسی کا قد کسی سے کم نہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ویسے ایک زیادتی بھائی جان نے کی، دو برہمن یہاں بیٹھے ہیں، وہ بھی تیواری، ایک برہمن کو شکم کی بھوک بتائے اور ایک مسلمان کو کوئی آپ کی تشنگی سمجھائے، اس سے بڑا ظلم کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر بھی ہم صبر کیے ہوئے ہیں۔ میرے خیال سے 7-8 منٹ ہے اپنے پاس۔ ہاں بالکل، 7-8 دن ہے سر۔ بھائی 7 جنم نہیں، 7-8 کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں میں تلاش کر لے آیا ہوں۔ طوطیہ ہند جب ہندوستان میں ان کی تشریف آوری ہوئی تھی، پرشین ان کی مادری زبان تھی، عربی سے ملی ہوئی، لوگوں سے بات چیت کا طریقہ انہیں بہت تھا، لیکن زبان گونگی اس لیے تھی کہ زبان معلوم نہیں تھی۔ تو جو ان کے مرشد تھے، بات چیت میں طے پایا گیا کہ زیاد مسکین مکن تغافل درائے نہنا بنائے ولی۔ ایک مصرع بھائی صاحب، میں ایک ایسی جیالی قوم کے سامنے کھڑا ہوں جو نیزے کے سائے پہ نماز پڑھتی ہے۔ آپ مسلمان ہیں اور جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت پیدائشی مسلمان بھلے نہ ہو، لیکن ذہن سے وہ سب مومن ہیں۔ تو میری درخواست آپ سے ہے کہ آپ کے دل کی دھڑکنیں چلیں تو ٹھیک ہے، آواز گفتگو کبھی اور کر لیجیے گا۔ تو زہاد مسکین مکن تغافل کے بعد درائے نینا بنائے بدیاں، کتاب ہجرا ندار میجا نہ لے ہوتا ہے لگائے چھتیاں۔ یہ سلسلہ ہوا ہے اس گنگا جمنی تہذیب کا، جہاں برج بھاشا میں ہمارے درمیان ہمارے سب کے اردو زبان کے ایک ایسے علمبردار یہاں بیٹھے ہیں۔ مجھے 2 منٹ جب تک میں کہہ نہیں پاؤں گا، میرا ذہن نعتیہ کلام کی طرف جھک نہیں پائے گا۔ بین الاقوامی سطح پر مہاراشٹر کے پونا شہر کی پہچان 2 ایسی باوقار شخصیت کرتے ہیں جن کا نام اسلم چشتی اور ضیاء بہاپتی صاحب ہے۔ دنیا کے جس بھی کونے میں اردو بولی سنی پڑھی لکھی جاتی ہے، نئی پیڑھی کی نمائندگی کرنے والے، اور رشک ان سے اس لیے بہت زیادہ کرتا ہوں کہ اگر اتنا خوبصورت میں ہوتا تو پتہ نہیں میں کیا کرتا۔ شمیم طارق صاحب ہم سب کے علمبردار ہیں، میں انہیں سلام کرتا ہوں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ طوطیہ ہند نے جب یہ کہا، ایک حیرت کی بات ہے، گلزار دہلوی صاحب کے منہ سے نکلا کہ اس زمین پر اس بحر میں آج تک کوئی نعت نہیں کہی گئی، اور انہوں نے مجھے اطلاع دی۔ میں بھائی جان کے حوالے سے اپنی 50 نعت کی کا جو جلد اس کا مجموعہ ہے میرا، صاحبان رحمت، 200 نعت کی 1200 سال میں پہلی بار کسی غیر مسلم دوارا کہی گئی مکمل نعت کا وہ مجموعہ ہے۔
یہ مجھے گلزار صاحب نے بتایا. تو میں نے ایک کاوش کی، آپ دیکھ لیں کہ زہاد مسکین یاد رکھیے گا، اور اس میں وہی دہقانی قوافی استعمال کیا جو تب کی تہذیب تھی. بھائی جان اجازت ہے. چراغ روشن تھا جن کے آگے، دو چار قطعات بعد میں ہم کہیں گے. چراغ روشن تھا جن کے آگے، عقیدتوں سے بھری تھی چھتیاں، اور وہ لوگ کتنے تھے بخت والے جو سن رہے تھے نبی کی باتیاں. رسول حق نے خلوص دل سے، دہرانا ہی رہا ہوں کیونکہ ایک نظم بعد میں کہنی مجھے. رسول حق نے خلوص دل سے نبھائے سارے فرائض اپنے، قیام دین خدا کی خاطر نہ دن کو دیکھا نہ دیکھی رتیاں. ایک اشارہ دیکھیں اللہ کہ نبی نے جس کے تئیں کہا ہے، ہر مسلمان اس کو سمجھتا ہے، نبی نے جس کے تئیں کہا ہے یہاں سے گزرو تو تیز گزرو، گزر اگر ہو کبھی وہاں سے، قدم کی اپنے بڑھاؤ گتیاں. بہت بہت شکریہ. اس کو بعد میں پڑھوں گا. آنکھیں نعت پڑھیں تو آنکھیں میں ہو جائے. نبی نے جس کے تئیں کہا ہے وہاں سے گزرو تو تیز گزرو، گزر اگر ہو کبھی وہاں سے، قدم کی اپنے بڑھاؤ گتیاں. کہیں گئے خود، کہیں گئے خود، کہیں صحابہ سے حکم پروردگار بھیجا، کسی کے حق میں دعا کی رب سے، کسی کو لکھوا کے بھیجی پتیاں، کسی کے حق میں دعا کی رب سے، کسی کو لکھوا کے بھیجی پتیاں. دو برہمن خاص طور پر یہاں بیٹھے تسلیم کرتے ہیں. میرے خدا میں بنوں، آپ لوگ بیٹھیے، اللہ کے واسطے بیٹھیے. عالمی شاعر نذیر فتح پوری صاحب میرے ابو جان ہیں، ان کا آنا ہی میرے لیے سمجھیے ہمارے گھر پہ ہریدوار آ گیا ہے. میرے ابو جان ہیں، ابا حضور کی تشریف ہے اور ایسے پاکیزہ وقت پر آئے ہیں. ابا حضور اجازت دیں. بیٹے سنیں. نبی نے جس کے تئیں کہا ہے یہاں سے گزرو تو تیز گزرو، گزر اگر ہو کبھی وہاں سے، قدم کی اپنے بڑھاؤ گتیاں. شعر خاص طور پر سنیں. میرے خدا میں بنوں نہ فاسق، فلاحی صاحب، رہوں صدا میں نبی کا عاشق، ہے نفس میرا بڑا منافق، کرے ہے منہ سے ہزار گھتیاں.
اس کا مرکزی شعر سنیے آپ ارشاد کہ جو نام احمد پہ مر مٹا ہو، جو نام احمد پہ مر مٹا ہو امام جس کا، جو نام احمد پہ مر مٹا ہو امام جس کا میرے نبی ہوں، نہ اس کا مذہب نہ دین پوچھو، نہ دھرم پوچھو، نہ اس کی جتیاں، دوبارہ ارشاد جو نام احمد پہ مر مٹا ہو امام جس کا میرے نبی ہوں، نہ اس کا مذہب نہ دین پوچھو، نہ دھرم پوچھو، نہ اس کی جتیاں، ارے قبیلے پر تھا غرور جن کو، نہیں تھا ساگر شعور جن کو، رکھا تھا نخوت نے دور جن کو، سکھائی آقا نے ان کو خطیاں، اور نبی کو سوچوں نبی کو گاؤں، نبی کو سمجھوں نبی کو پاؤں، کہے ہے ساگر جہان والو، کھری ہے سانچی نبی کی بتیاں۔ خراج عقیدت کے طور پر اس میں ایک شعر الگ سے جڑ گیا حضور کہ یہ طوطی ہند کی جو زمین ہے